دیور میرے سارے کام کرتا، میں بھی اس کو راضی رکھتی۔ ایک روز کپڑے استری کا بولا، کہنے لگا بھابھی ٹیکس لگے گا، فائل جمع کروانا پڑے گی۔ میں نے سوچا رات ہو گئی دیکھ لیں گے۔ رات ہوئی تو ہوش اڑ گئے۔ دیور استری شدہ کپڑے کہاں لے جا رہے ہو، چھوڑو مجھے۔ میں اپنے بازو چھڑاتی چلا رہی تھی، لیکن اس نے میری بات نہ سنی۔ جنید خدا کا خوف کرو، تمہارے بھائی کو پتہ چل گیا تو کیا سوچے گا تمہارے بارے میں۔ میں نے اپنے دیور کو اپنے شوہر کا خوف دلانا چاہا، لیکن اس کے سر پر تو جنون سوار تھا۔ اس نے میری ایک نہ سنی، وہ مجھے بازو سے کھینچتا آگے بڑھ رہا تھا۔ میں اپنا پورا زور لگا رہی تھی، لیکن خود کو چھڑا نہیں پا رہی۔ جنید چھوڑو مجھے، اللہ کا واسطہ چھوڑو۔ میں منتیں کر رہی تھی، لیکن اسے مجھ پر ذرا رحم نہ آیا اور مجھے کھینچ کر کمرے کی جانب لے جا رہا تھا۔ خوف سے میرا پورا جسم کانپ رہا تھا، دل دھک دھک کر رہا تھا۔ آج تو میرے شوہر بھی گھر پر نہیں تھا، اور پھر میرے دیور نے مجھے کمرے میں دھکیل دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ میں پھٹی پھٹی نگاہ سے دیور کی جانب دیکھ رہی تھی، جو اب سرخ آنکھ کے لیے میری جانب بڑھ رہا تھا۔ میں پھر سے رونے لگی، مجھے جانے دو پلیز، اور پھر میری آواز گلے میں ہی رہ گئی۔ اس نے زوردار تھپڑ میرے گال پر رسید کیا۔ میں تو ہکا بکا رہ گئی تھی، مجھے اپنے دیور سے ایسی امید نہیں تھی۔ ابھی کل کی تو بات تھی جب دیور میرے سامنے نظریں جھکا کر رکھتا تھا، تب اس نے آنکھ اٹھا کر مجھے دیکھا بھی نہیں، اور آج وہ کیا کر رہا تھا میرے ساتھ، یہ سوچ کر ہی میری روح لرز گئی تھی، اور میں اپنی سابقہ زندگی کے بارے میں سوچنے لگی۔ کیسے چھوٹی سی غلطی ہوئی تھی مجھ سے جو دیور کو یہاں تک لے آئی تھی۔ میری شادی بھی ایسے انسان سے ہوئی تھی جس کا آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، سوا ایک چھوٹے سے بھائی کے، نہ باپ نہ ماں نہ کوئی بہن اور نہ رشتہ دار۔ جب میرا رشتہ آیا تو میں بہت خوش تھی، لڑکا اچھی جاب کرتا تھا، مجھے ساس نندوں کی ٹینشن نہیں تھی، چنانچہ میں نے ہاں کر دی۔ میں اپنی شادی پر بہت خوش تھی، سب کچھ میرے مطابق ہوا تھا۔ میرا شوہر اچھا انسان تھا، وہ زیادہ تر مصروف رہتا تھا۔ میرا ایک 12 سال کا دیور تھا جو اسکول پڑھتا تھا۔ میرے شوہر نے بتایا کہ اس کی غیر موجودگی میں سارا کام دیور کرتا تھا۔ وہ صبح اٹھ کر اپنے لیے اور اپنے بڑے بھائی کے لیے ناشتہ بنا دیتا تھا، اتوار والے دن مشین لگا کر کپڑے دھو دیتا، 2 دن بعد میرے پورے گھر کی صفائی کر دیتا، شام کا کھانا باہر سے لے آتا۔ وہ پڑھنے میں بھی اچھا تھا، اس لیے رات کو اپنے لیے چائے بناتا تو اپنے بھائی کے لیے بھی بنا لیتا۔ میں یہ سب سن کر حیران تھی، وہ سیدھا سادہ تھا، معصوم سا لڑکا، کافی حسین بھی تھا۔ میرے شوہر نے میرا ہاتھ تھام کر مجھ سے کہا کہ میرا بھائی بہت چھوٹا تھا جب ماں باپ ایک حادثے میں ہمیں چھوڑ کر چلے گئے، اور اپنے بھائی کا پیٹ پالنے کے لیے میں کام کرنے لگا۔ میرے بھائی کو کبھی ماں باپ کا پیار نہیں ملا، وہ اللہ کے کرم سے پل گیا اور اب مجھے سنبھال رہا ہے۔ میں بس پیسے کماتا ہوں، لیکن گھر کیسے چلاتے ہیں یہ میرے 14-15 سالہ بھائی کو اچھے سے پتا ہے۔ اب تم آ گئی ہو نا، اس کا خیال رکھنا، اسے اپنے چھوٹے بھائی یا بیٹے جیسی محبت دینا۔ میں نے سب باتیں خاموشی سے سن لی اور اپنے شوہر سے کہا فکر مت کریں، میں سب سنبھال لوں گی۔ لیکن سچ بات تو یہ تھی کہ مجھے اس دن بڑا غصہ آیا کہ میرا شوہر اپنے بھائی کی تعریف کیے جا رہا ہے۔ خیر اگلے دن میری آنکھ دیر سے کھلی، دیکھا تو شوہر جا چکا تھا۔ میں باہر آئی تو دیور کو کچن میں چائے بناتے دیکھا۔ آج کل اس کے امتحان ہو رہے تھے اور وہ خوب دل لگا کر پڑھتا تھا۔ اسے دیکھ کر میرے ذہن میں خیال آیا اور میں نے فوراً عمل کرنا ضروری سمجھا۔ جنید، میں نے اسے پیار سے پکارا۔ جی بھابھی، اس نے فوراً ادب سے جواب دیا۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھی، اس کے چہرے پر مجھے خوف دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے سنا ہے تم ناشتہ بہت اچھا بناتی ہو، میں بھی تمہارے ہاتھ کا ناشتہ کرنا چاہتی ہوں، مجھے کرواؤ گے ناشتہ؟ میری بات سن کر دیور نے حیرت سے سر اٹھا کر مجھے دیکھا، اس کی آنکھوں میں حیرانی تھی۔ آپ بیٹھیں، میں ابھی بنا دیتا ہوں۔ وہ خوش ہو گیا اور پھر خوشی خوشی ناشتہ بنانے لگا۔ میرا پلان کامیاب ہو چکا تھا۔ میں انگڑائی لیتے اپنے کمرے میں واپس آ گئی اور اپنے بیڈ پر لیٹ کر موبائل چلانے لگی۔ 10-15 منٹ کے بعد ہی جنید گرم گرم ناشتے کے ساتھ حاضر ہو گیا۔ میری بھوک ایک دم سے بڑھ گئی۔ خوشبو تو بہت اچھی آ رہی ہے، میں نے تعریف کرتے ہوئے کہا۔ بھابھی پہلے کھا کر دیکھیں پھر بتائیے گا یہ پراٹھا کیسا بنا ہے، اور آملیٹ بھی۔
اس کے چہرے پر معصوم بچوں سی مسکان تھی۔ میں دل ہی دل میں ہنس دی۔ وہ چلا گیا۔ میں نے خوب اچھے سے ناشتہ کیا۔ اس کے بعد میں پھر سے سو گئی۔ جب اٹھی تو لنچ ٹائم تھا، گرمیوں کا موسم تھا۔ اب میرا کچھ بھی بنانے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ میں کچھ سوچتے ہوئے کمرے سے نکلی اور جنید کی جانب پڑھی۔ وہ پڑھ رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ ناشتہ بہت اچھا بنا تھا، اب ایسا کرنا لنچ بھی تم ہی بنانا، بریانی بنا لینا، تمہارے بھائی بھی شوق سے کھاتے ہیں اور میں بھی تمہارے ہاتھ کی بریانی چکھ لوں گی، اس کے بعد تو سارا کام میں نے ہی کرنا ہے۔ یہ بات سن کر اس کے چہرے پر پریشانی ابھری۔ بھابھی کو دراصل میرا کل پیپر ہے، چلے میں کوشش کرتا ہوں۔ میں جانتی کہ وہ میری بات ٹال نہیں سکتا، اور ویسے بھی اس نے کون سا پڑھ لکھ کر افسر لگ جانا تھا۔ اس کو بریانی کا بول کر میں اپنی دوست کے ساتھ شاپنگ پر چلی گئی۔ 3 گھنٹے بعد لوٹی تو سارا گھر چمک رہا تھا۔ میں سمجھ گئی کہ صفائی میرے دیور کی کمزوری تھی، وہ گھر کو گندا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اور پھر یوں ہی روٹین چل نکلی۔ اکثر شوہر بنا ناشتہ کیے چلے جاتا یا میں اسے بنا دیتی، اور اکثر میرا دیور اس کی میٹرک کے پیپر ہو گئے تھے اور اب وہ فری ہوتا تو سارے گھر کا کام بھی وہی کرتا تھا، کیونکہ میں تو ناشتے کے فوراً بعد سو جاتی تھی اور اٹھ کر اپنے کمرے کی صفائی کر لیتی۔ شام کا کھانا بھی دیور بناتا اور شوہر کے آنے پر میں روٹی بنا لیتی اور چائے بھی، جس سے شوہر کو لگتا ہے یہ سارا کام میں کرتی ہوں۔ ہفتے بعد کپڑے میرا دیور دھو دیتا، وہ خاموشی سے سارے کام کر لیتا تھا۔ میرا دیور اب کالج جانے لگا تھا، اس کا قد مزید لمبا ہو گیا تھا، لیکن ابھی میں اسے کام کرواتی تھی، اسے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ اب وہ اکثر دیر سے گھر آتا تھا۔ ایک دن وہ میرے پاس آ کر کہنے لگا کہ کل میں نے فیس جمع کروانی ہے، آپ رات کو بھائی سے بات کر لینا، میں ذرا دیر سے گھر آؤں گا۔ اس کی بات سن کر میری بھوئیں سکڑ گئی۔ اب اسے پیسے دینے تھے، کالج کی فیس کم از کم 1 لاکھ تو ہوگی نا، اور میں ایسا بالکل بھی نہیں چاہتی تھی کہ میرا شوہر فضول میں اتنے پیسے اپنے بھائی کو دے۔ چنانچہ میں نے شام کو شوہر کو بتایا ہی نہیں، اور صبح ہوئی تو دیور نے اس کا پوچھا۔ میں نے جھوٹ بولا، کہا کہ تمہارے بھائی کہہ رہے تھے ہاتھ ابھی تنگ چل رہا ہے، اس لیے پیسوں کا انتظام نہیں ہو سکا۔ یہ سن کر دیور پریشان ہو گیا، منہ لٹک گیا اور وہ خاموشی سے چلا گیا۔ میں نے سکون کا سانس لیا، اور اس کے بعد دیور نے دوبارہ شوہر سے کوئی بات نہیں کی۔ وقت گزرتا گیا، میں بھی اپنی زندگی میں مصروف ہو گئی اور دیور بھی۔ البتہ ابھی بھی جس وقت مجھے دیور فارغ ملتا میں اسے کام پر لگا دیتی۔ مجھے شروع سے کام کرنے کی عادت نہیں تھی، بلکہ یوں کہہ لیں کہ میں کام چور۔ میں نے سوچا تھا سسرال جا کر نوکرانی لگ لوں گی، لیکن یہاں مجھے مفت میں کام کرنے والا دیور مل گیا، مگر میں نہیں جانتی تھی دیور بدلے میں مجھے پریشانی میں ڈال دے گا۔ میرا شوہر کام پر تھا، میں لانچ میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ دیور نے مجھے بازو سے پکڑا اور کمرے میں لے جانے لگا۔ میں اس کی منتیں کرنے لگی، مگر اس نے مجھے بیڈ پر پھینک دیا اور میرے ساتھ کرنے لگا۔ میری چیخوں کی آواز تھوڑی دبکی سی، مگر کچھ دیر بعد مجھے سکون آنے لگا اور میں چپ ہو گئی اور دیور کا ساتھ دینے لگی۔ وہ بھی اب مجھ سے خوش ہو گیا تھا۔ میں اب دیور کی دیوانی ہو گئی تھی اور اس کا کالج آنے تک انتظار کرتی تھی۔ ناظرین، اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔